اسی طور پر اپنا رابطہ دیکھو کہ جس ملک میں آپ ہی کے خیال کے مطابق کچھ لوگ گمراہ یا راہ پر نہیں ہیں، اس ملک میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے کا مسافر بنایا. کسی کوئی بات نہیں. اب ایک آدمی پریشان ہے کہ جی اتنی بات کافی نہیں ہے، ان سب کو آپ اصلاح کرو، آپ اپنے حصہ چھوڑ دو. وہ بدی نہیں چھوڑتے، آپ نیکی میں چھوڑا بول دو. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ بدی چھوڑ دیں، آپ نیکی چھوڑ دیں. آپ چھوڑ دو. ان کو بھی بدی ایسی ہے ان لوگوں کو جس طرح آپ کو نیکی میں اچھی محسوس ہوتی ہے. اب آج میں آپ کو نیک رہنے کے لیے آپ کو عمل نہیں ہے، اللہ کی مہربانی ہے. ان کو گمراہ ہونے کے لیے یہ ان کی بھی غلطی نہیں ہے، راستہ ہی ایسا ملا ان کا. آپ بات اب وہ پڑھو تمہیں جزوی ہو فلا حادی اللہ. آپ بات جس کو ہمیں ہدایت دے دے تو گمراہی نہیں مل سکتی، جس کو ہماری طرف سے گمراہی مل جائے اس کو ہدایت سے ملے گی. اس کے لیے دعا کرو. کیا کرو؟ دعا کرو. وہ انسان جو دوسروں کی نیکی اور بھلائی چاہتا ہے، اپنی بھلائی ہے اس کی یہ بات نہیں. آپ اس لیے دوسروں کی نیکی چاہتے ہو، آپ نیک ہو. یہ بات نہیں، آپ کی نیکی کی دلیل ہے نا. آپ چاہتے ہو دوسروں میں نیکی پیدا ہو، لیکن اگر دوسروں میں نیکی نہ پیدا ہو اور آپ ناراض ہو جاؤ تو یہ ثابت ہوا کہ آپ نے نیکی نہیں ہے. یہ آپ بات سمجھیے. ایک انسان دوسرے انسانوں کی نیکی چاہتا ہے تو اس لیے ہے اس کے اپنے اندر نیکی رائج ہے. جہاں تک تو بات صحیح سمجھ آتی ہے. لیکن جب دوسرے انسان نیک نہیں ہوتے اور وہ انسان ناراض ہو جاتا ہے یا مایوس ہو جاتا ہے تو سمجھ یہ ہوا کہ اس کے اندر نیکی رائج نہیں ہے اپنے اندر. مایوسی جو ہے نا، یہ مایوسی ہوتی ہے. تمنا ہے، اگر تمنا نہ پوری ہو تو مایوسی بن جاتی ہے نا. اپنی تمنا پوری کرانے کی خواہش جو ہے، بعض اوقات آپ کو اللہ کی تمنا پوری ہوتے دیکھ کر مایوسی پیدا ہوگی. حالانکہ وہ اللہ کی اپنی تمنا پوری ہو رہی ہے. نیک آدمی کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ اس تقسیم پر راضی رہے جو اللہ نے کی ہے. آپس میں اگر یہ بات ہوتی تو پیغمبروں کے رشتے دار الگ نہ ہوتے. دین پیغمبروں کے رشتے دار بھی دین سے لگ ہوئے، بعض اولاد بیوی بھی اس دین سے لگ ہو گئے جو ان کا اپنا دین تھا جس کے بہت دائی تھے، لیکن انہوں نے کسی نے گلا نہیں کیا، مایوسی نہیں ہوئی. آپ بات میرے آج کا انسان تھوڑا سا اس کو دین کا قرب مل جائے یا دو لفظ مل جائیں تو وہ فوری طور پر مبلغ بن جاتا ہے، تبلیغ شروع کر دیتا ہے، قال اللہ قال رسول شروع کر دیتا ہے. اور اگر لوگ نہ مانے تو انہیں گالی دینا شروع کر دیتا ہے، ناراض ہونا شروع ہو جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے اندر نیکی کی نفی کا اعلان ہے. بات نہیں نا. نیکی اگر ہو اور مبلغ اس کو نیکی بنا رہی ہے تو اس کو تو پھر جو گمراہ ہے اس کو تلاش کر کے لانا پڑے گا کیونکہ اس کو نیکی بتائے گا. اب دو طریقے ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے. ایک تو یہ ہے کہ آپ تنہا بیٹھ کر دعا کرو یا اللہ ان لوگوں کو نیک کر دو. ہاں بات میں نے نیک بنا دو. یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو نیک بناؤ. اب اس بات میں آپ جب نیک بناؤ گے تو آپ ایک جماعت بن جاؤ گے، ایک گروہ بن جاؤ گے، ایک دائی بن جاؤ گے. آپ بات میں کہ نیکی کی طرف انہیں دعوت دو گے. آپ بات میں سمجھ نہیں آ رہی تو ان کو آپ نیکی کی طرف دعوت دیں گے. اور اگر وہ آپ کی دعوت قبول نہ کریں گے تو تب بھی آپ ناراض نہیں ہوں گے کیونکہ آپ نیک ہو. اگر آپ ناراض ہوتے ہو آپ نیک نہیں تھے، آپ صرف پراپیگنڈا تھے. اور اگر آپ دعا کے ذریعے میں ٹھیک رہنا چاہتے ہو تو ہر دعا منظور نہیں ہوتی.
تمہارا کام ہے صرف دعا کرنا، اصرار کرنا تو نہیں تیرا کام، میں تکرار تیرا کام ہے. تمہارا کام ہے کمال ہے اللہ، ادھر سے آپ نے کر دیا ادھر سے ہم دعا کر دی. آگے اس کی مرضی ہے کہ وہ کسی کو راستے پر لاتا ہے کسی کو نہیں لاتا. اس لیے کسی قیمت پر مایوسی نہیں آ سکتی. آپ بات سمجھ رہے نا، مایوس ہونے والا یا برہم ہونے والا کہ لوگ کیوں نہیں راہ راست پر آ رہے ہیں، یہ لوگوں سے ایک تو غیریت کی دلیل ہے اور بعض اوقات نفرت کی دلیل. میں کہتا ہوں لوگ ٹھیک جا رہے ہیں، کیا جا رہے ہیں؟ گمراہ نہیں جا رہے، ٹھیک جا رہے ہیں. اب تمہیں کیا پتا کہ لوگ کیسے جا رہے ہیں؟ آپ کہیں گے بظاہر عمل ان کے ٹھیک نہیں ہے. اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا نہیں آپ نے کہ یہ لوگ گمراہ ہیں کہ نہیں ہیں، اسلام میں یہ ہے کہ نہیں ہے، اللہ ان پر راضی ہے کہ نہیں ہے. آپ بات سمجھ رہے نا؟ اس لیے آپ کا خود ہی فیصلہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ مجھ سے نیکی مقام ہے، ان کو ملنی چاہیے. یہ آپ کا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے. جب ممکن ہے کہ وہ تم سے شاید وہ بہتر مسلمان نکلے، ممکن ہے. لیکن آپ کہیں گے کس طرح بہتر ہو سکتے ہیں؟ تو مسجد میں دیکھا، دیکھا ممکن ہے کہ ان کا دل جو ہے وہ زیادہ مومن ہو اور تمہارا دل عبادت کر کے سب کو دیکھو. ممکن ہے، یہ ممکنات ہے. اس لیے تبلیغ کرنے والا اور لوگوں کے لیے نیکی کی خواہش رکھنے والے کا یہ فرض ہے کہ وہ خواہش یا دعا کر کے آگے پر راضی ہو جائے اللہ پر. اللہ کرے یا نہ کرے، آپ کو بات ہے کہ نہیں؟ آگے جو ناراض ہو جاتا ہے وہ جھوٹا ہے. خود بات میں آتی کہ نہیں آتی ہے کہ یا اللہ ہم نے تو مانگا تھا کہ ہمارے جو لیڈر ہیں وہ سارے نیک میں چاہیے، آپ نے تو لیڈر ہمیں ایسے دے دیے سارے ادھورے ہیں، کہ کیا لیڈر دے دیے دونوں. یہ جو ہے نا یہ شاید ہماری اپنی غلطی کی بات ہے، کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے تو پھر نیک آدمی راضی ہوگا. اگر اللہ کا فیصلہ نہیں ہے تو پھر یہ کس کا فیصلہ ہے؟ آپ پر تلاوت ہو گیا. آپ کا سوال کیا ہوا کہ 40 سال سے انتظار کر رہے ہیں تب وہ بات نافذ نہیں ہوئی ہے، نہیں ہوئی ہے اور آپ پر ہو گئی ہے، اس کا شکر ادا کرو. آپ جو چیز نافذ کرنا چاہتے ہیں شاید وہ نفاذ نہ ہو سکے. آپ کا کام ہے رضا کرنا، مطلب جس طرح کی چیز آپ نفاذ کر رہے ہو شاید وہ اس طرح چیز نہ ہو. ممکن ہے آپ جس طرح سب کو ایک ٹائپ میں داخل کرنا چاہتے ہیں شاید ایسا نہ ہو. اسلام آپ کتاب سے پڑھا نا، اسلام کتاب تو یہ ہوتی ہے سب کو ایک جیسے بنتی ہے، اور کوئی نہ کوئی دقت ہے نا کہ 72 فرقے بنتے ہیں. اگر سب کو ایک جیسا پیغام مل جاتا ہے تو ایک جیسے ہو جاتے ہیں نا. کوئی فرق تو ہے نا. وہ فرق کیا ہے؟ یہ دیکھو آپ سارے دانا لوگ آئے ہیں اسلام کے در مبلغین، سب کی الگ الگ بات ہے، تھوڑی تھوڑی بنیاد ایک ہی ہے. اور چلو غزالی صاحب تو آئے، رومی صاحب کیا ہے، مولانا رومی مجھے پیچھے بھائی آپ کیا کرتے ہو؟ کہانی سناتے ہیں، اپنے پاس سے لکھتے ہیں. پاس سے لکھی ہوئی کہانی چاہے قرآن کی تفسیر ہی ہو، ہے تو سچی نہیں ہے. لیکن قرآن در زبان پہلے بھی اب آپ بات سمجھو کہ وہ کیا بیان کر رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ کوئی ضرورت ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو وہی پیغمبر پر آتی ہے لیکن کسی فقیر پر الہام قسم کی یا کوئی ایسی واقعہ ہو سکتا ہے یا خود غیب سے مضامی خیال میں، تو مانو گے نا کہ مولا روم پر غیب سے مضامی جاتے ہیں. فرق دیکھا نا آپ نے کتاب میں نہیں بیان کر رہے، لیکن یہ کیا بیان کر رہے ہیں. اسی طرح اور لوگوں کو دیکھو کہ ایک جگہ پر سارے دین کے مبلغ ہے، مولا روم دین کا مبلغ ہے. آپ بات میں رہے، اور مولا روم بنانے والے جو ان کے گرو تھے
انہیں کام کیا تھا؟ اچھا تبریز، اور وہ بھی دین کے مبلغ ہوں گے، لیکن ان کی حالت اور مولانا روم نے ان کی حالت پر اعتراض کر دیا کہ تم کیسے آدمی ہو، یہ کیا ہے تیری زندگی کس طرح کی ہے. آپ بات میں رہنا تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بھی نہ پہچانا. اب ایک اور طرف سے ہے دوسرا لے لو، اپنے علاقے کے لوگ دیکھو، آپ نے جس علاقے میں ہم رہتے ہیں ہندو پاک، یہاں جتنے بزرگ ہیں جو زیادہ نمایاں ہوئے، ہر ایک کی طرز زندگی الگ الگ ہے. دین ایک ہی ہے لیکن طرز رہائش الگ ہے، اور ان کا جو زاویہ یا گروہ یا دائرہ یا خانقاہ جو بنی ہوئی ہے وہاں کا نظام الگ الگ ہے. کہیں تو قوالی ہو رہی ہے اور کہیں پر جو ہے نا ایک چمک کی آواز بھی نہیں آئے گی، خاموشی سناٹا ہوگا. اور ہے دونوں ہی اسلام کے لوگ، فرق ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ اسلامی لوگ جو ہے وہ صرف تبلیغ کے ساتھ چل پڑیں گے کہ تو ہمارا کام نہیں ہے حکومت کے ساتھ، ہمارا کام ہے تبلیغ کرنا یا الناس لوگوں کی بات. اب آتے میرے نا لوگوں کو پیغام دیتے ہیں اللہ کے دن کے قریب آ جاؤ، کلمے کی اصلاح کر لو، نیکی کی سرمایہ ہو جاؤ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب تک حکومت نہ ملے نظام میں باطن درست نہیں ہو سکتا. آپ آتے میں رہنا. آج جب جتنی باتوں کا فرق بیان ہو چکا ہے، آپ پر تو ایک فقہ نافذ کر دو اسلامی طور پر، دوسرے باغی بغاوت فوراً مرتاد ہو جائیں گے کیونکہ اس سے خارج ہو جائیں گے نا آپ کے نفاذ سے. اور نتیجہ یہ ہے کہ یا تم مجھے مار دو گے یا وہ تمہیں الٹا دیں گے. چلو جی قادیانی کو چھوڑے، بیٹھ میں نہیں رہتے. سنی لوگ جو حکومت بنائیں گے آپ میں بیٹھے یہ کتنے دیر بھیجو گے بتانا کسی کو نہیں، آپ بتا دو. تھوڑا سا ایسے بند کر کے رکھو نہیں ہے تو کہیں گے بندے پہ مال ووٹ سے نکلے گا کے ضرور. کچھ چھوڑو میرے منہ سے نکل گیا کہیں شادی کہیں سمائی یہی عالم تھا عالم کا میں عید چاند آیا محرم تو وہ جو میرے ساتھ تھے وہ کہنے چاہ رہا ہے محرم کا خوشی کی بات ہے مطلب میرے گھر کا اگر یہ واقعہ ہو جائے سوال کہ کوئی بچے سبق نہیں آپ بات نہیں سمجھے کرے اب یہ آپ کے بابو میں آ گیا اور پھر میری یہ وہ آپ تصدیق کی یعنی آپ کی وہ اتنا سخت ہو. یہ آپ کی اپنی بات ہے نا. نظام جب نافذ کرو گے، نظام میں اس مقام گھوڑے کا کیا مقام ہوگا، شادی کا کیا مقام ہوگا؟ نظام کس نظام کی بات کر رہے ہو؟ ہم کو چکے گا نظام میں کیا تکلیف ہوگی پھر؟ یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اجازت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نظام کیسے نافذ کرو گے پھر؟ میں نے کہا اتنا فرق اس کو چھوڑو اس کو چھوڑ دو. جو چیز آپ کہتے ہیں 40 سال بنی ہوئی ہے وہ آپ کے پاس خود بھی واضح نہیں ہو رہی نا. نفاذ کیا کرو گے؟ ایک آدمی جو ہے بڑے سیریس قسم کے مبلغ اور عالم دین حضرت مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بول تو بات سنو، آپ کے کان میں بات لگایا نا اچھا کر لگ رہا ہے آپ نہیں بات سمجھے. آپ نے اس کی کہا نا ہم کہتے رحمۃ اللہ علیہ یہی سب اختلاف ہو گئے کہ ہو گیا یہی اختلاف. آپ میری بات سمجھے نا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک دوسرے کا ابلاغ نہیں ہوا، ایک دوسرے کا شعور نہیں ہوا. مولانا احمد علی صاحب روم رحمۃ اللہ علیہ پھر اختلاف کریں گے رحمۃ اللہ علیہ کیوں کر رہے ہیں؟ حالانکہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے دادا صاحب کے بارے میں کوئی بیان دے دیا، داغ دیا بیان، اور دادا صاحب کے ماننے والے جب برہم ہو گئے. بات سمجھے؟ مطلب یہ ہے کہ یہی دقت ہو رہی ہے. خواجہ صاحب کے ماننے والے جو ہیں وہ اور قسم کے بھی مزاج رکھتے ہیں، اس کے ماننے والے کچھ اور قسم رکھتے ہیں. تمام خواجہ غریب نواز جو ہے نا دادا صاحب سے کہتے ہیں یہاں سے فیض یافتہ ہوئے، یہ انہیں کا چہرہ ہے. کس کا؟ خواجہ غریب نواز ہے. کون سا؟ رمض بخش فیض عالم مظہر نور خدا، وہاں کے سارا پیر کامل کامل لگا. خواجہ غریب نواز کے آستانے کے اندر قوالی ہوگی، پاکستان شریف کے اندر ہی قوالی ہوگی. دادا صاحب کے اندر قوالی کرو، چارداری کے اندر نہیں ہوگی. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ آپ بولو. ٹھنڈی سانس آ گئی نا. نظام کیا نافذ کرو گے؟ یہاں سے نظام نافذ نہیں ہو رہا. نظام کیسے نافذ ہوگا؟ نظام قوالی کا نافذ ہوگا، ذکر کا نافذ ہوگا، تبلیغ کا نافذ ہوگا، کوئی جماعت اسلامی کا نظام نافذ ہوگا. اور یا بدلے پہ
وہ ان کا نظام ہوگا، نورانی صاحب کا نظام نافذ ہوگا، یا کسی اور پٹھانی کا نظام نافذ ہوگا، میں کیا نظام نافذ کروں گے؟ یہی وجہ ہے کہ مشائخ کرام اور علماء صاحبان کا مزاج الگ الگ ہے، اور مشائخ کرام آپس میں بھی الگ ہیں اور علماء آپس میں بھی الگ ہیں۔ تو اب یہ بتاؤ کہ نافذ کیا ہو؟ زندگی نافذ نہیں ہو رہی ہے تمہیں برابر کی، تو اسلام کیسے نافذ کرو؟ پہلے زندگی نافذ کرو، زندگی جو ہے وہ آسان نافذ کرو، زندگی اس کے لیے اور ہے، دوسرے کے لیے اور ہے۔ آپ بات سمجھ رہے کہ سمجھ رہے؟ اسلام میں جو ہے وہ سربراہ اب وہ حکومت ہی نہیں کرتا، وہ خدمت کرتا ہے، اور اس کا اپنا رہن سہن کم از کم جو سب سے غریب ہوگا ملک کا اس کے برابر، اسلام کے برابر رہتا ہے، پھر تو وہ بادشاہ ہوتا ہے۔ یہاں یہ ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، بین الاقوامی سچویشن ہے، ممکن نہیں ہے، جنگ میں ممکن نہیں ہے کہ آپ خود لڑائی کر سکو، جبکہ دنیا کے اندر سسٹمیٹک لڑائی شروع ہوگی، سسٹمیٹک میں سائنٹیفک۔ اب ٹینک ہے، یا تو ٹینک کو تم دعا کے ذریعے توڑ سکو، آج تک تم نے توڑا نہیں دعا کے ذریعے، تو ٹینک کو میزائل توڑے گا، یہ ٹینک ہی توڑے گا نا۔ اب میزائل بنانے کے لیے، ٹینک بنانے کے لیے پھر تمہیں اسلام کی ضرورت ہے، جہاں پہ تم کہو کہ اسلام کے ذریعے ہم اس کو توڑ دیں گے، اسی بات کا انتظار ہو رہا ہے کہ یا تو کوئی کرامت دکھاؤ کہ دشمن کے ٹینک ہے برباد ہو جائے گا، ایسی گالی دے دو۔ جب برباد نہیں ہوتے تو پھر ہم امریکہ سے ایڈ لیں گے، سود بھی دیں گے، حاجی بھی کریں گے، یہودی سے اسلحہ مانگیں گے، کچھ اور طریقہ کریں گے، یہی بادشاہ لوگ کہتے ہیں۔ تو جہاں تم مسلمان جو ہو تمہیں تو بتا دو کہ اس اسلحے کے بغیر ہندوستان سے کیسے فیصلہ کریں ہم، اور تم لوگوں نے بتایا کچھ نہیں۔ اب ایسے میں اچھا، یا پھر ایسی بات ہے کہ پیسے کے بغیر زندگی گزارنا بڑی اچھی بات ہے، کو گزارنے والا بھی ملے۔ ایک وقت تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ اس پر اللہ کا فضل ہے، کیا اللہ کا فضل ہے؟ کہ صبح کھانا ملتا ہے، شام کو نہیں ملتا ہے، اللہ کا بڑی مہربانی ہے، پرانے زمانے میں لوگ کہتے تھے۔ اور جب کسی کا پیسہ دیتے کہتے بڑے ابتلا میں ہے، مصیبت میں ہے، کیا ہو گیا؟ صرف پیسے ہی پیسے ہو گئے، بڑی مصیبت میں جلتا ہے، اولاد بھی زیادہ ہو گئی، پیسے بھی زیادہ ہو گئے، اب اللہ رحم کرے بہت مصیبت ہے اس پر۔ آپ باتیں میرے نا، یہ ایک قسم کی مطلب ہے مصیبت کی دلیل ہے۔ آپ بات سمجھے نا، کسی میں مطلب یہ آج کل تو یہ نہیں کہتے، اگر یہ کہتے اللہ کا فضل ہو جائے تو پیسے ہو جائے۔ وہ قوم جو پیسے سے محبت کرے اور خدا سے محبت کا دعویٰ کرے، منافق نہیں ہوتی تو گمراہ ہو جاتی۔ ایک طرف پیسہ ہو اور ایک طرف خدا کے ساتھ محبت ہو، اور دونوں کے ساتھ بے جک وقت تک محبت کرنے والی ناممکن ہے۔ آپ کبھی خدا کے نزدیک ہو تو پہلی چیز جو مانگو گے وہ دولت مانگو گے۔ اس لیے پھر آپ بتاؤ کہ کیسے آپ نافذ کرو اسلام کو، جبکہ باطن آپ کا اپنی ذات سے فارغ نہیں ہوتا۔ انڈرسٹینڈ کریں؟ اس لیے دعا کرنے کی بجائے آپ رضائی کرو بات کو کہ جو اللہ کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے۔ آپ بات میں یا پھر آپ خود ہی کرو، کیا آپ شروع کر سکتے ہو کرو دعا، ناراض ہو کے نہ کرو، بد دل ہو کے نہ کرو۔ دعا فرض ہے کہ یا اللہ آئے ان لوگوں کو آسانیت عطا فرما اور مجھے راضی رکھ۔ پھر اگر کسی آدمی پر آپ ناراض نہ ہوگے، چاہے شیعہ ہو تو چاہے سنی ہو تو چاہے مسلم ہو تو چاہے لا مذہب ہو، پھر آپ یہ نہیں کہو گے استغفار وہ کیسا آدمی ہے، اس کو وہی راستہ ملا، تمہیں وہ راستہ ملا، وہ اپنے راستے پر ٹھیک ہے، تم اپنے راستے پر ٹھیک ہو، تاکہ آپ اپنے اندر سے اختلاف مٹاؤ۔ اختلاف جب تک نہ مٹے گا اب قوم جو ہے اس میں قوت نہیں پیدا، اور اختلاف کون مٹائے گا؟ جاننے والے آپ لوگ، جو آپ کے عقیدے کے خلاف علماء ہیں ان کے ساتھ آپ کی صلح ہونی چاہیے۔ کوشش کرتے ہیں نا، نہ سمجھانا نہیں ہے، قبول کرنا ہے، ہم خیال نہیں بنانا، کثرت سے خیال رہے تب بھی قبول کرو، چوری کو قبول کر، نہ چوری کا نہیں،
आज जिस तरह आप खाना काबा में या भी नमाज पढ़ेगा सुन्नी पढ़ेगा, सब लोग पढ़ते हैं। कबूल करो, आप सबको कबूल करो, बराबर का कबूल करो। ये चीज आपको समझ नहीं आ रही, शुक्र करो कि नाफज नहीं कर सके आपकी, वरना आप एक दूसरे में ऐसा नाफज करते और दूसरे सारे जो अंदाज थे ना सारे ही उन्हें चिल्लाने शुरू हो जाते। आप उसको ये एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर सराव डॉक्टर रहमतुल्लाह, रूम तो नहीं हुए है ना, अच्छा तो रहमतुल्लाह कहना, कल को पता किसी ने कहना कि नहीं कहना, मैं ही कह दूँ। मेरा कहने से मकसद है कि मुहर्रम के खिलाफ बोल गए, अच्छा इसकी अजमत के खिलाफ बोल गए, बल्कि इमाम अली मकाम के खिलाफ बोल गए, बल्कि यजीद अल्लाह रहमत के तौर पर बोल गए, और कुछ भी आप घड़ी। मकसद यह कि ये उनके पास जो इस्लाम आया ना, उस इस्लाम का उन्होंने ये सिलसिला जोड़ा कि नफरत पैदा कर दी जो उस अकीदे के अलावा अकीदे रखते, और उसने यह फैसला किया कि 9 मुहर्रम को अपने बेटे का जरूर वलीमा करेगा। वलीमा आगे पीछे भी किया जा सकता है, ये नहीं है क्योंकि मना है शरीयत में, लेकिन किसी आज़ुर्दा करना किसी को अच्छी बात नहीं है। मैंने लफ्ज़ कहा बदबख्ती, मैं आपसे ये मना कर रहा हूँ कि बदबख्त ना कहो किसी को। आपको बात समझ नहीं, कुरान में आता है कि मैं उनसे ऐसे आपको बात नहीं, ये तुम्हारी कुरान की आयत जो आप पर इस्तेमाल होती है उस पर, ये मुझे नहीं पता। मैं ये बता रहा हूँ कि दूसरे पर इस्तेमाल करने से पहले सोचो कि ये चीज अपने पे तो इस्तेमाल नहीं होती, इसलिए लफ्ज़ ऐसा ना इस्तेमाल करो। आपको बात समझ नहीं? जब कोई शख्स गुमराह देखो तो वहां से तौबा करते हुए गुजरो, तकब्बर से न गुजरो। गुमराह को गुमराह न कहो, वरना तुम रास्ता तुम्हारे से निकल जाएगा पांव तले। है ना? किसी कम शक्ल वाले को कम शक्ल वाला न कहो, वरना तुम्हारी शक्ल छीन जाएगी तुमसे। गरीब को गरीब न कहो, वरना तुम्हारी दौलत ही जा जाएगी। मैं सिर्फ यही आपको बात बता रहा हूं कि जब कोई देखो कि कोई शख्स जो है वो दीन में कमजोर जा रहा है तो उसके लिए से दुआ करो, मोहब्बत के साथ। ये तो कहना ये गुमराह हो गए हैं, बस सिन्नार ही हो गए। ना उनको ऐसा मिला, आपको वैसी बात नहीं। इसलिए उसको भाई समझते हुए, मुल्की सतह पर भाई समझते हुए उसकी इस्लाह का दुआ करो। अब दुआ ये करो कि वो लोग जो ज्यादा लोगों को तब्लीग करने वाले, ये ग्रोह साज जो लोग हैं, इदारे बनाने वाले, वो गुमराह न हो। क्योंकि वो इदारा बनाने वाला जरा गलती करे तो फिर सारे के सारे तबलीग याफ्ता ही गुमराह हो जाते हैं। बात समझेगी ना? यहां से प्रधान मिलता है। सवाल बोलो, एक बंदे का जिक्र किया कि उसने सवाल करो, सवाल सवाल मुझे आप बताओ नहीं, चबाऊंगा तो मैं बताओ नहीं कड़वा नहीं लगेगा, चेहरा खराब नहीं कर देगा। कोई कड़वी चीज आप लोग समझ नहीं आ रही बात। कोई कड़वी चीज मुंह में डालू या कोई कड़वी चीज काम सुने। सवाल क्या है? सवाल है तो आप कहते हैं, आप सवाल बताओ। सवाल ये है कि आपने खुद फरमाया है कि बर्बाद करते सोचो के चले जाओ, मुंह में कोई कड़वी चीज डाले तो मुंह का जायका नहीं बदलता। मैं ये पूछ रहा, मुंह में कोई कड़वी चीज आ जाए तो आपका तो मुंह का जायका बदलता है कि नहीं बदलता? भी बदल जाएगी। ऐन मुमकिन है, ऐन मुमकिन है कि तुम उसको बुरा कहो और वो चीज तुम्हारे लिए बेहतर हो। जब तक तुम्हारी पसंद और नापसंद इस्लाह याफ्ता न हो, बुरा समझना ही बुराई है तुम्हारी। पहले पसंद और नापसंद की इस्लाह कर लो। और जो शख्स ये कहता है हाथ खड़ा करके कि मेरी पसंद अल्लाह की पसंद है और मेरी नापसंद अल्लाह की नापसंद है, वो कह सकता है गुमराह। क्या कहा? जो कहे कि मेरी पसंद वो है जो अल्लाह की पसंद है और मेरी नापसंद चीज वो है जो अल्लाह की नापसंद है, मैं अपना इरादा अल्लाह के इरादे के ताबे कर चुका हूं, वो कह सकता है। और जब तक तुम्हारा इरादा है, ये अल्लाह का इरादा नहीं है, उसकी ताबे नहीं है, तो फिर तुम नफ्स परस्त हो। नफ्स परस्त इंसान किसी को गुमराह न करे, क्योंकि ये शर नफ्स हो सकता है। किसी को बुरा समझना नफ्स की शरारत हो सकता है।
اسی کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دین کے نام پہ گمراہ ہو جاؤ. میرا مطلب یہ ہے کہ تمہیں دین کے نام پر گمراہ کرنے والا تمہارا نفس ہو سکتا ہے. اصل میں اندر شر پیدا کرتا ہے. مطلب مار اس کو کیوں نماز نہیں پڑھی, لانتی نے چاقو مار دو, یہ نفس کی چراغ ہے. اب بات سمجھے نا, یہ شر کسے کی ہے؟ نفس. اور تمہارا نفس جو ہے اسی نیکی کے روپ میں تمہارے کو گمراہی پیدا کرے گا کہ تم حیران ہو جاؤ گے. پہلی بات انسان سے محبت کی بجائے نفرت شروع کر دی. نام کیا رکھا؟ نیکی. کہ میں نیکی کی طرف اور میں کچھ پسند ہی نہیں کرتے. اللہ پیدا کرتا جائے تم نفرت کرتے جاؤ. کہ مجھے اللہ سے محبت ہے, اللہ کے کام سے محبت نہیں ہے. صحیح محبت آپ کو اللہ سے, کہ اللہ بہت اچھا لگتا ہے. پھر ایک کام اچھا نہیں, بندے سے پیدا کرتا ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. چنگا اللہ کو پسند کیا ہم نے بھائی. اللہ کرتا کیا ہے؟ بندے ہی پیدا کرتے. کون سے بندے؟ یہی جو بندے نظر آ رہے ہیں. یہ کس نے پیدا کیے؟ اللہ نے. تمہیں پسند ہے؟ پسند کس سے پیدا کیے؟ اللہ نے. اللہ کو پسند کرتے ہو تو اس کے عمل کو پسند کرتے. اور اگر امت سے حضور پاک سے کسی کو امت سے باہر کر دے تو تم کو باہر ہو گیا. اور اگر آپ باہر نہیں نکالتے تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ امت سے کسی کو باہر. جھوٹے ہو تم لوگ. اگر حضور پاک کسی کو امت سے خارج نہ کریں تو تمہیں خارج کرنے کا حق ہی نہیں ہے. اور حضور پاک جو ہے دعا کرتے ہیں کہ میری امت جو ہے ہر زمانے میں ترقی کرے, یہ میری امت میں ہے. اور حضور قبول کریں تو تم کون ہوتے نہ قبول کرنے والے. اس لیے خود ساختہ نہ بنو اس جماعت کا. یہ جماعت حضور پاک کی اپنی جماعت ہے اور حضور پاک سے خود ہی مجلس کی رہنمائی کرتے ہیں. تم خدمت کر سکتے ہو تو خدمت کر دو, کسی کی نیکی کی بات بتا سکتے ہو تو بتا دو. نفرت کرنے والا مبلغ بننے سے بالکل اجازت نہیں ہوتا. بات نہیں نا, کوئی مبلغ نفرت نہ کرے. لہٰذا کوئی مبلغ اس قابل نہیں ہے تبلیغ کرے. بات ہی ختم. کیا یہ ادھر سے کھڑے کہتے ہیں ہم یہ تو نہیں پتا ہم کیا چاہتے ہیں لیکن ہم وہ نہیں ہونے دیں گے جو وہ چاہتے ہیں. یہ تقریر ہے تمہاری. کیا تقریر ہے؟ یہ تو پتہ نہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں لیکن ہم وہ نہیں ہونے دیں گے جو وہ چاہتے ہیں. یہ ہے مطلب تبلیغ اور اس کے واقعات. مولانا نورانی کا جلسہ ہوگا نا, اس کا نام ہوگا میلاد مصطفیٰ خان پورا, ہوگا رائے ونڈ میں. کیا ہم اس کو کھاڑ دیں گے کس کو؟ اور رائے ونڈ کی جو مسجد ہے, کہتے یہ مسجد ہے اتفاق کی جگہ ہے. اور وہاں جانے والے کہتے ہیں کہ یہ ایک مقام تھا جہاں پر دعا ہمیں نصیب ہوئی ہے. رائے ونڈ کی جوان اب بس میں ان کا مزاج نہیں ملتا. اصل میں سارے چونکہ ہندوستان کے ہیں لوگ ان کو پرانی کی جگہ ہے. دیوبند کے علاقے کے رہنے والے, بریلی کے علاقے کے رہنے والے, پرانی جگہ ہے جاتی. دین کے نام پہ شروع کر دی. دین تو پیسہ ایک دین ہے, اللہ اللہ کے دین کو ماننا ہے. جھگڑا کس بات ہے؟ دیکھو کتنی آسان سی بات ہے. اللہ کو مان لیا, پرانا اللہ ساری دنیا مانتی آ رہی ہے, اس میں تمہارا کوئی جھگڑا کا ہے؟ اور اللہ کبھی کو ماننا ہے, کافر نہیں مانتے ہیں کہ حضور پاک کا سب سے سچے کائنات میں انسان آپ ہیں. کوئی آدمی مطلب ایسا نہیں جو آپ کے خلاف بولے. ان کو ماننا ہے. قرآن پاک جو ہے یہ معجزہ ساری دنیا مانتی ہے. تو باقی اس میں جھگڑا کی بات کیا ہے؟ باقی آپ انہیں سلوک کرنا ہے, وہ تم کرتے نہیں ہو اور تم اٹھا کے قرآن کو سر پہ مارتے ہو. سلوک تم کرتے نہیں, ایک دوسرے کا مال ختم کرتے ہو, ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہو, زمینیں ایک دوسرے کی چھینتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ یہ خدا کی طرف سے ہے. اللہ خدا کی طرف سے ایسی بات نہیں. اس لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ شکر کرو کہ تم نے اسلام کو نافذ نہیں کیا, ورنہ جو انداز تم نافذ کرتے شاید وہ انداز باقی کو قبول نہ ہوتا. اور باقی لوگ جو ہے یہ کبھی آپ نے دیکھا ایک نظم لکھی تھی کسی آدمی نے, میں پوچھوں گا تم سے کہ کب لکھی تھی, اس کا ایک مصرع سناتا ہوں. قاتل تھا مسلمان مسلمان مسافر. آپ کو یاد ہے یہ نظم تھی کب؟ خاکسار موومنٹ میں. خاکسار موومنٹ میں. اور میں اس کو پڑھتا میں تھا پرانی مسجد میں. آیا فتح گھر میں کنجان مسافر, آیا فتح گھر میں کنجان مسافر, مہمان تھا مہمان تھا مہمان تھا مہمان تھا مہمان مسافر. قاتل نے تو دل کھول کے ارمان نکالے, قاتل نے تو دل کھول کے ارمان نکالے, اب کون نکالے تیرے ارمان, اب کون نکالے تیرے ارمان. نہیں پڑھا. ہاں قاتل لگا کے کیا ہے, قاتل نے پوچھا میں
मैदान में खून अपना बहाया, कुर्बान में कुर्बान मुसाफिर। अंदाजा लगाओ, कातिल था मुसलमान मुसाफिर। ये जब हुकूमत ने खालों पर गोली चलाई, हुकूमत का कोई उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, जो है आजादी स्टेट होगा, कोई सिकंदर याद होगा, सिकंदर याद मुसलमान, उसके हुक्म से मुसलमानों पर गोली चली, फिर ये नज़म लिखी गई। ये कब का वाक़या है? बहुत अर्से पहले का वाक़या है, हाँ, अंग्रेजों के जमाने की बात है। वो मैं एक किधर से आ गया पुराना बंदा, वो मैं भी था और मुझे अगवा करके ये देखो, कभी खाकसार होता है, कभी एरार होता है। बात सुनो, मैं ये पूछता हूँ कि क्या किसी एरार के जलसे में भी आप गए, किसी और का असेंबली की जमात के जलसे में गए, किसी और इस्लामी जलसे में गए, आप किसी और जगह? मैं ये जो था ना इस्लामिया कॉलेज प्रश्न हासिल अच्छा बेशुमार जगह पर। अब ये बात सुनो ना, अब ये बात साथी थे, वो इस्लाम जो गोली चलाने का हुक्म दे रहा है और वो इस्लाम जो गोली खा रहा है, ये फर्क। फिर एक और वाक़या याद करो कि जनरल आजम और लाहौर के अंदर माशाअल्लाह 53 का वाक़या, और गोली खाने वाले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के जा रहे हैं और गोली मारने वाले मुसलमान हैं। आपको याद है खत्म नबूवत का वाक़या है, और ये वाक़या हुआ कि नहीं हुआ? आप आते? अच्छा, सामने हुआ। महाराज ये वाक़या कि मुसलमानों ने मुसलमानों पर गोली चलाई और इस्लामी मुल्क में ये वाक़या हुआ। अब बताओ कि इस्लाम किस तरह नाफिज हो? ये तो यूं हो रहा है कि बादशाहों का इस्लाम माल और हुकूमत और इख्तियार चाहता है, गरीब का इस्लाम आपका रास्ता चाहता है, मुबल्लिग का इस्लाम यह है कि वो सुनाता रहे और लोग सुनते रहे, मोहब्बत का इस्लाम जो है ना आपको समझ नहीं आया। मोहब्बत का इस्लाम जो है वो ये कहता है कि भाई तेरी जरूरत मुझसे ज्यादा है, एक प्याला पानी का और सारा आदमी हो प्यासे, तो पहले आदमी ने पहले आगे चला दिया, प्याला पानी का कायम रहा और प्यास से लोग बढ़ते गए, ये कहते हुए कि तेरी जरूरत ज्यादा है। तो मुहाजिरीन के साथ आपको याद है क्या सलूक किया, और अब मुहाजिरीन के साथ क्या सलूक किया आपने? ये नहीं करो कि मैंने नहीं किया, मेरा कहा मकसद है कि ये वाक़यात है। अब इन वाक़यात के अंदर जो है रोशनी डालते हुए आप ये देखो कि शायद मैं यही दुआ करूंगा कि इस्लाम नाफिज होने से पहले शायद ये दुआ करो कि जिंदगी नाफिज हो, कि आप लोगों के अंदर जो है एक दूसरे पर मेहरबानी नाफिज हो। इस्लाम के जो खतरा को नहीं, इस्लाम तो कायम है और तुम्हारी जिंदगी जो है एक दूसरे के काम आ सके, दुआ ये करो। हाँ, और आप जो है ना इस्लाम के नाम पर एक दूसरे से नफरत करते हो, हाँ, मुनाफिक दूर होनी चाहिए। और आप सवाल आपको क्या था कि वो जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, क्या कहे ठीक हो रहा है, शुक्र करो कि ये नहीं हुआ। तो एक आदमी से पूछा किसी ने कि कश्मीर बात कैसे अंजाम कर रहे, आदमी दुआ करो कश्मीर मिल जाए, पहले दुआ करो कश्मीर ना ही मिल जाए, तो यही क्या तुम्हें दुआ होगी? पहले कश्मीर मिल जाएगा तो और गुनाह करोगे। कितना जाज़िब निगाह है कि जहां जब तुम मुसलमानों वाला अमल नहीं कर रहे हो तो वहां तुम क्या करोगे? आप बात समझ रहे हो? जहां जो हम मुसलमान जा रहे हैं इस खिते में, क्या यहाँ चोरी होती है? कौन करता है? अब ये तो नहीं कि इस्लाम नाफिज नहीं हुआ, अब सबको पता है, ये अल्लाह ताला का हुक्म सबको मालूम है कि चोरी ना करो, लेकिन करते हैं लोग। सबको मालूम है कि क्या चीज बुरी है क्या नहीं बुरी है, लेकिन करते हैं। इसकी वजह यह है कि ज़्यादा आप लोग पहले अपने बातन की इस्लाह करो, उसकी इस्लाह के लिए जरूर नहीं किसी कानून का होना, अकीदा ही आपके काफी। अल्लाह के साथ को देखो और दुआ करो, वैसे जो आप चाहते दुआ करो, या रब्बिल आलमीन ऐसा निज़ाम और ऐसा माहौल अता फरमा कि जो तेरे इस्लाम की मंशा के मुताबिक, तेरी मंशा तो है ही सही लेकिन तेरे इस्लाम की मंशा होनी चाहिए, उसके माहौल के मुताबिक होना चाहिए ऐसा माहौल। अब आते मेरे ताकि हम भी देखें
کہ وہ کیا ماحول تھا جو اسلام نے پیش کیا. ہمارے یہاں بھی ہونا چاہیے. یہ دعا کر سکتے ہیں آپ, لیکن جھگڑا نا بڑے ادب کے ساتھ دعا کرو. کھولو کو بھیجو کسی کو آپ جمع ہے ایسے درجے پر پہنچ جاتا ہے تو یہ پڑھا ہے کہ اس وقت اللہ کی راہ نازل ہوتی ہے, اور پیغمبر بھی اس درجے پر پہنچے پھر اللہ کی راہ نازل ہوتی ہے. ایک خواہش کا کہ اللہ سب کو اکٹھے کر دے, سب کے ذہن یہ ایک خواہش ہے, اور پھر وہ تقریبی مایوسی کے بندے پر پہنچ جاتا ہے, کچھ نہیں ہوتا, پھر اللہ کی رحمت نازل ہو کے وہ چیز ماحول درست ہو جاتا ہے. ایسا پڑھا ہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمت اس زمین میں اس کا آپ کو پیمانہ یہ ملا کہ جب آپ کے دل سے ذاتی دعا کرنے والا, جب آپ کے دل سے کسی انسان کی نفرت آپ کے دل میں باقی نہ رہے تو سمجھو کہ وقت آنے والا ہے. اور وہ سارے لوگ جو آپ کو خفا کر گئے ہیں, سب لوگ جو ہے نا آپ کے دل سے محبت پیدا ہو جائے. یہ نہیں کہنا سوائے اس آدمی کے اب زیادہ لوگ ایمانداری سے کیا کوئی زندگی میں آپ کا کچھ باقی رہ گیا جو آپ کے ساتھ آپ محبت میں کمی ہو, یہ ایمانداری کی جانب موجود ہے نا, ابھی رحمت موجود ہے. جب تک مطلب وہ موجود نہیں ہے, کوئی کسی عقیدے کا ہو, مخالف عقیدے کا, بات سمجھا رہی نا, جب تک یہ آپ کے دل میں خیال نہیں آتا کہ جو انسان کی شکل والا انسان ہے اور اس کے ساتھ آپ کا نیکی جائز ہے, ضروری ہے, اس وقت تک جو ہے نا یہ آپ کو بات سمجھ نہیں آتی. بولے دعا کرنا سوائے اس کے کہ آپ اختیار چاہتے ہو تو دعا کے اندر مصنون ہونا. ہمارے لیے دعا کریں ہمارے دل سے نکل جائے. تو میں کہہ رہا ہوں اس کا آسان طریقہ یہ ہے نا کہ آپ اپنے دل سے انسان کی شکل والا کوئی بھی اور مخلوق ہو کسی سے نفرت نہ کرنا, چاہے عقیدہ کچھ ہی ہوتا ہے. آپ کو بات نہیں ہے ابھی بالکل. جب وہ کوئی آپ کو گروہ بن گیا, جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قوم اور ایک سربراہ ہو جائے پھر وہ جہاز سے لے چلتا ہے, وہ چلتا ہے. خود ہی جہاز میں شروع کر دینا, اللہ نے جو حکم کیا میں بھی جہاد کر رہا ہوں اس کے ساتھ. ذاتی انفرادی جہاد جو ہے نا یہ گمراہی جاتی ہے. جہاد جو ہے نا یہ امیر مملکت کی طرف سے اپنی قوم کو جس راستے کا دعوت ہو وہاں شروع ہوتا ہے. انفرادی ہر آدمی کا جہاد الگ نہیں ہوتا, اجتماعی ہوتا ہے, اور بلکہ پوری کی پوری ملت اسلامی کا ہوگا. جیسے میں نے بتایا کہ افغانستان جہاد کر رہا ہے اور آپ لوگ اپنے فساد کرتے جا رہے, رونقیں لگائی ہوئی ہیں. جہاد یوں تو نہیں ہوتا کہ جہاد اگر ہوتا اللہ کی راہ میں کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں رہ جاتا جو اس کے اندر شامل ہو جائے. اب کیونکہ اس کا مطلب ہے یا وہ جہاد نہیں ہے یا آپ مسلمان نہیں ہیں. اللہ کی راہ ایک ہی رہے. مشکل بات ہے مودی مطلب ہے کہ ملکوں میں آپ بٹے ہوئے ہو, علاقوں میں تقسیم ہو چکے ہو, اللہ کی راہ میں کہیں پر جہاد ہو رہا ہو تو اللہ کو ماننے والا کوئی مسلمان جائے اس سے اللہ نہیں جا سکتا. تو یہ بھی نہیں سوچتا کہ دو مسلمان ملک آپس میں لڑے اور جہاد کریں. عراق بھی جہاد کرے, ایران بھی جہاد کرے, آپس میں لڑ رہے ہیں. یا تو دونوں گمراہ ہیں یا ایک تو ضروری گمراہ ہے. آپ کو سمجھ یہ نہیں سوچتا کہ دونوں بجا کر سکتے ہو, دونوں وجہ پر سچے ناممکن ہے. باہر یہ باتیں سوچنے والی ہیں, اس لیے اس بات سے بچو کہ زیادہ مبلغ بننے سے بچو, قبول کرنے والے بنو. میں جو آپ کو تصدیق کر رہا ہوں یہ ہے کہ آپ قبول کرنے والے بنو, قبول کرانے والے ہم ہی بنو. اس کی کوئی دعوت نہیں ہمارے پاس. ہمارے پاس دعوت کیا ہے آپ کے لیے؟ قبول کرنے والے بنو. جو اللہ تعالیٰ کو نے آپ نے زندگی دیا اس زندگی کو قبول کرو, جو ذمہ داریاں دیا ذمہ داریوں کو قبول کرو, جو غریبی دیا اسے بھی خوشی سے قبول کرو. غریبی دیا تو آپ کی ہوگی اسی میں اچھا ہوگا, تو باتوں سے بچ جاؤ گے. تو بات میں آ رہی ہے نا, اس لیے بڑے احتیاط سے چلو, سفر کرو. ہاں اور سوال کرو, بولو. چلتے رہتے کام چلے گی. یہ میں نے بتایا ہے لوگوں کو
اس وقت میں کوئی دوسرا حکم نہیں ہونا چاہیے. اچھا خالی اس وقت کو ایسا وقت رکھنے کے لیے پہلے خاصے کر کے بیٹھو کہ اس واقعے سے زیادہ اہم کوئی اور واقعہ نہیں ہونا چاہیے. ایسی سی کہانی ہوتی ہے. اچھا آپ بولو کوئی بات, کوئی چیز بولو. آپ کسی صاحب آپ کوئی بولو کوئی بات. ہمارے ایک انسان دوسرے انسان پر ظلم کر رہا ہو تو ہماری کیفیت یا ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے؟ جب ایسا محسوس ہو تمہارے دل کو تکلیف تو اس کا دعا نہیں ہونی چاہیے. اور یہ دیکھو کہ تمہاری انٹروینشن سے وہ واقعہ رک سکتا ہے. ایک چیز اگر انٹروینشن سے رک سکتا ہے تو رکوا دو. اگر انٹروینشن جو ہے وہ تمہیں ملوث کر دے گی تو پھر الحذر مت جاؤ. انٹروینشن جو ہے وہ تمہیں انوالو کر دے پھر تمہیں سمجھنا چاہیے. پھر دعا کرنی چاہیے کہ یا رب العالمین مجھے تو اپنی مہربانیوں کے ساتھ مجھے نیک نظارے دکھا اور ظلم والے نظارے مجھے نہ دکھا. اگر جب اللہ تعالیٰ آپ پر راضی ہو جائے گا تو آپ کو اس کائنات میں کہیں بھی کوئی ظلم نظر نہیں آئے گا. آپ کو وہ راستہ ملے گا جو پھولوں والا راستہ ہو کہ میں نے زندگی میں کوئی ظلم نہیں دیکھا. کہتا آپ نے کوئی برا انسان دیکھا, کہتا مجھے نظر نہیں آیا, بڑی تلاش کی برا انسان نہیں ملا. کوئی راستہ مل گیا جس سے جہاں پر برا آئے کو نہیں. یعنی کہ آپ کو اسے مال روڈ سے گزرو تو لاہور شاندار ہے, اور اگر ہال روڈ سے گزرو تو اور طرح کا لاہور ہے, کسی اور روڈ سے گزرو تو کچھ اور طرح کا لاہور ہے. بس نہیں, لاہور کی مین روڈ کے پیچھے ایک اور لاہور ہوتا ہے. اور جس طرح مہمان ہوتے ہیں بڑے بڑے امیر ہوتے ہیں ملکوں کے مہمان, ان کو جناب لاہور ایئرپورٹ سے چلا کے ادھر ادھر گورنمنٹ ہاؤس ادھر کھیلتا ہے قلعہ اچھا قلعہ جا کے کیا زندہ مان بہت چوڑا سڑکیں ہیں. اور پیچھے جو گلیا ہے رام گلیا ہے نا, بلکہ آج رحمان گلی نام ان کا, بہت طرح کی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ جب مہربان ہوتا ہے تو مین روڈ سے آپ کو گزار دیتا ہے, آپ کو سازی سے چلتے جاتے ہیں. اور جب آپ تنگ ہو جاتے ہو پھر یہ ہر وقت کسم جھگڑا اس طرح آج پھر وہی کر دیے اس میں کر دیتے آگے دوسرے آگے میرے پاس تو آگے پھر میں مصیبت کرنا آج مار والے جا کے جھگڑ لگے کیونکہ بعد میں دوسرا تیسرا پھر آپ بندہ ادھر سے آ گیا جھگڑا. جب اللہ پر مہربانی آئے, اللہ تعالی مہربانی عطا فرمائے, پھر جھگڑا کو نہیں ہوگا. آپ بات نہیں نا کیا آپ کو جھگڑے والے مل جاتا ہے. میرے لیے خود دعا کرے کہ مجھے فلمیں جلتے نظر نہیں آتے, امام باڑی اور مسجدیں جلدی نظر آتی ہے. میں کیا کروں, جلتی نظر نہ آنا اور چیز ہے کہ کسی مستقبل کا واقعہ ہے نہیں ابھی کا ہے, ابھی کا کام ہے. جو پیچھے جو کیا چل رہا ہے امام باڑوں پر پتھر مار رہے ہیں یا مسجدوں پر ہو رہے ہیں, کہاں ہوا لاہور میں. یہ تو بتا رہا ہوں کہ تیری توجہ اور اس بات پر ہے, تیری توجہ ان واقعات پر ہے, ہماری توجہ ان واقعات پر نہیں ہے. آپ جانے بلا وجہ تشویش میں اترا انسان ہے تھوڑا سا سیکٹر کرتا رہتا ہے, رونق لگی رہتی ہے, باقی پھر انسان چل رہا ہے. آپ کو ایسا نہیں ہے. اب یہ جتنی دنیا کے اندر واقعات ہیں پریشانی والے, پریشانی جو ہے نا وہ تیرا دماغ پکڑتا ہے اور پریشانی لگاتا ہے دل پر. آسانی کے کتنا سفر ہے زندگی بھر کا وہ بھول گیا. آپ کے گاؤں میں ایک درویش آیا تھا وہ بھول گیا, آپ کے شہر میں ایک درویش آیا تھا آپ وہ بھول گئے, آپ کے گھر میں کوئی خوشی آئی تھی آپ وہ بھول گئے, پھر وہ پھر جھگڑا آ گیا, پھر وہی جھگڑا ہو گیا. آج پھر میں بتا رہا ہوں کہ تیرے دل کے اندر جو چیز اٹک جاتی ہے وہ تیری پریشانی ہے. زندگی میں اسی سفر پر پورے کٹے کر کے آؤ گے تو یہ پوروں والا سفر ہوگا, کانٹے کٹے کر کے آؤ گے تو یہی کانٹوں کا سفر ہے. اگر آپ نامے یاد کرتے جاؤ گے تو ہنگاموں کا سفر ہے. اگر آپ کراؤڈ یاد کرو گے تو آج شہر میں راستہ ہی نہیں ملا, حالانکہ آ گیا. جیسا تمہارا انداز نظر ہوگا ویسا نظارہ ہو جائے گا. ادھر ہونے کا ہے
برے آدمی کو سارے شہر میں کوئی نیکی نظر نہیں آئی کہ جب میں نے جس کو دیکھا سارے برے کیا خواتین اور کیا حضرات، برائی کا زمانہ آ گیا، کیسے کا زمانہ آ گیا. اچھا آدمی کہتا ہے سبحان اللہ یہ زمانہ کتنا اچھا زمانہ. اچھا آدمی وہ ہے جس کو اچھائی نظر آئے، برے آدمی کو برائی نظر آئے گی. کبھی بلی تکلیف کر رہی تھی، کہتے ہیں بڑی بلی نہیں ہوتی تکلیف کر رہی ہے، آپ سلطنت کے اندر ایک ملکہ بنایا ہوا، کیا سلطنت بڑے بڑے پوائنٹس مان جا رہی ہے، آگے سے نظر آئے چوہا، سارا اسے تخت تاج چھوڑ دی کی زبان پڑی، کیونکہ وہ اس کی تمنا ہے. بلی کا ہم سعادت نہیں ہے، کیا ہے کہ نام چوہا. آپ اپنے مزاج کو دیکھو کہ تمہارے مزاج میں کیا ہے. بلی تو نہیں ہے، تمہیں تلاش کرو گے پریشانی کا چوہا. بات نہیں نا. اگر مزاج میں بلبل ہے تو گانا گاؤ گے. بات نہیں نا. مزاج کیا ہے یہ آپ کا مزاج پتہ ہونا چاہیے پہلے. جیسا مزاج ہوگا وہی کچھ کرتے رہو گے ہر وقت. اور ایسے کہتے ہیں برڈ آف اے اومن انگریزی میں، اب برڈ سگون انسان جب بھی آگے بری خبر لائے گا، کیونکہ بیچارہ بری خبر کا کرتا رہتا ہے. اور جو خوشخبری لانے والا ہے وکیل خوشخبری لاتا ہے کہ آج کیا حال ہے، کہ آج بڑا اچھا حال ہے، بڑے اچھے رونق لگی رہی ہے، اور بڑا ہی کیا میں گانے شاید میلہ لگا ہوا ہے، خواب پتھر میلہ لگا ہوا، بیرانی نظر آتی ہے. اب یہ مقدر کی بات نہیں ہے، اب یہ اپنی بات سمجھنے والی بات ہے کہ جیسا مزاج تم رکھو گے ویسے ہی نظارے تمہیں ملیں گے. گھر میں اگر میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ جو تمنا کی بات کر رہا ہوں کہ اگر اللہ کی تمنا لے کے نکلو گے تو یہ زندگی ساری جو ہے نا اللہ ہی کی راہ ہے. اگر تم پیسے کے نکلو گے تو یہ سارا کارخانہ ہی ہے، اس میں سب معاشیات چل رہی ہے. کیا چل رہی ہے رشید صاحب؟ معاشیات. اور تم نے بل بناؤ، بجٹ بناؤ، ارادہ کرو، جمع کرو، تبلیغ کرو، یہ سارا لون ایڈوانس اوڈی یہ کارخانہ سارا معاشیات کا. اگر حسن کی نظام چلاؤ تو یہ محبت اور اس کی کہانی ساری وہی مطلب ہے. اردو بوئے چکور محمد سے خبر نہ یار کمر میں کیا چکور ہے، کیا چاند، کیا کہانی ہے، دریا کی روانی کیا ہے، کیا بلبل نغمہ زن ہے، کیا دیور ہے. مرحبا اے حدود فرخندہ پال، مرحبا اے قاصد چکر مقال. ہے نا بات، یعنی کہ وہ ایک کہانی ہے محبت کی. تو یہ مولانا روم جب آئے سنی ہو بصری کی آواز تو سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا سبحان اللہ؟ کہتے اس درخت کے فریاد کری جدائی کی جس سے یہ جدا ہوئی ہے. ہم بھی جدہ جدائی سے مطلب فریاد کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئے ہیں. غور سے سنو کہ یہ نیا کی آواز کیا ہے، کہ جدائی کی آواز ہے. کیونکہ صاحب دل سے نا ایک اور آدمی جو ہے ساز کے پاس سے بیٹھا، کہتے تو کیا کر رہا ہے؟ کہتے میں کیا بتاؤں، میں کیا دیکھ رہا ہوں. کہتے ساز ہے یہ تو. کہتے ساز نہیں ہے. کہتے گوشت مشتاق کی کیا بات ہے، اللہ اللہ. گوشت مشتاق، شوق والا کان، گوشت مشتاق کی کیا بات ہے، اللہ اللہ. سن رہا ہوں میں وہ نغمہ جو ابھی ساز میں ہے، ابھی آواز نہیں آئی ہے. کہتے میں وہ سن رہا ہوں. اب یہ کہتے جیسے جیسے مزاج ہے. ایک گلاب کا پھول ہوتا ہے، گلاب کا پھول. اور تم کب آئے ہو مسٹر سمجھ دو؟ آیا بچہ پہلے ہے، ٹھیک ٹھاک آیا. اچھا وہ گلاب کا پھول دیکھا ایک آدمی نے، اگر وہ حسن والا ہے کہ سبحان اللہ گلاب ہے، گلاب کی تعریف کرے گا. کوئی جائے گا یہ محبوب کا شکل ہے، کوئی جائے گا یہ خوشبو کا پیمانہ ہے، اور یہ باغ کا سب سے بڑا خوبصورت ہے، یہ بہار کے موسم کی نشاندہی ہے. حکیم صاحب چلے جائیں گے تو کہیں گے وہ گلقند کا کہانی بناؤ. گلقند بنائے گا، وہ پاگل ہے نا. وہ کہتے ہیں گلقند گلاب کی تجیب کرتے جا رہے ہو، کیا کرو اسے گلقند بنے گا. اب یہ اپنا اپنا مزاج ہے، اپنا اپنا خیال ہے. جس سفر پر جاؤ گے اسی سے کہانی چلے گی. اسے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارا مزاج ہی تمہیں گمراہ کر رہا ہو. ناراض مزاج ہمیشہ ہی تمہیں گمراہ دے گا. کبھی تو راضی ہو جاؤ. کہتے ہیں یہی کائنات، اللہ نے کہا بنایا یہی کائنات. اور تمہیں ایک دن 2 دن کی زندگی دی مولا جا کے دیکھ کیا 1000 تمہیں نقشے کا گدا تکواتی ہے. کائنات اللہ کی، تو اللہ کا بندہ، تو نفس کس منہ سے نکالتا ہے؟ کرم کا مقام ہے، کارخانہ اس کا. تو اللہ کا بندہ، تجھے 4 دن کے لیے بھیجا جا کے دیکھ کیا میرے میلے کو، کائنات کو. تو نفس نکالنے ڈال گیا، تو میلہ دیکھ، تو پاگل ہے کہ واہ سبحان اللہ کا میلہ لگایا ہے کہ جا کمال ہے جی سبحان اللہ واللہ تبارک اللہ واسد الخالقین.
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحان اللہ کیا کائنات دیکھا میلا واہ جی واہ زندہ باد اب جا کے سجدہ کر کہتا اللہ ہے تو تو مالک ڈاڈا ہے میں کیا کروں پر میں سے پوچھے تو میں اس میں امینڈمنٹ بڑی کرتا پاگل ہے بیوقوف ہے امینڈمنٹ کرتا اللہ کے کام میں اللہ کے کام میں امینڈمنٹ کرو اللہ کے کام کو تسلیم کرو اور اپنی زبان کو تارے میں رکھو اچھا غور سے دیکھتے جا آپ کو کھول کے دیکھتے جا ایجادی نظارے نہیں جیسے تم نظر آ رہے ہیں ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی اور بات ہو کوئی اور واقعات ہو اس لیے ظاہر کے اندر باطن ہوتا ہے باطن میں کچھ اور کہانی ہوتی ہے ظاہر میں کچھ اور کہانی ہوتی ہے پھر باطن کا ایک متون ہوتا ہے اس میں کچھ اور ہی کہانی ہوتی ہے ہاں جب تمہاری سمجھ سے باہر ہے تو پھر تم سبحان اللہ کہو اور دیکھتے جاؤ اللہ کی قدرتوں کو کبھی تبصرے نہ کرو نادان کا تبصرہ جو ہے یہ اس کی جہالت کا اعلان ہے یہ نادانیاں نہ کیا کرو اللہ کی کائنات یہ جو کائنات جیسی نظر آ رہی ہے سبحان اللہ ذرا غور تو کرو اللہ نے بڑے بڑے ثبوت فراہم کیے ہیں کہتا میرے تم کائنات میں تبصرہ کرنا پہلے یہ دیکھو کہ سورج میں نے بنایا ہے شان سارے آسمان بنائے اور ستون کے بغیر کھڑا کیا ہے زمین کو میں نے ہموار کیا اور پہاڑ میں طرح گاڑ رکھے ہیں دریا کو روانی دیا ہے ہواؤں کو چلنا سکھایا مچھلی تیرتی ہے پرندے اڑتے ہیں اور میں نے تمہیں بنایا آپ بتاؤ کیسی یہ کائنات وہ تو پہلے بتا چکا ہے کہ خبردار میں وہ ہوں بنانے والا اور میں تمہیں بھی بنانے والا ہوں دھیان سے بات کرنا اور گدھا آنگا گدھا وہ جی کچھ نقص ہے ایسی بجائے کہ سجدہ کرے اور جان بچائے اتنی بڑی کائنات بنانے والا تم نے ایک مچھر کا پر نہیں بنا سکتے میں نے سورج چاند ستارے بنائے ہیں اب تمہیں مطلب کیا تم نے دیکھا اونٹ کو اور کس کو میں نے کیسے بنایا تم غور نہیں کرتے ہو اور سب سے کرتے رہتے ہو یہاں سے مار کھاتے ہو اور گمراہی کا راستہ لیتے ہو سب سے بڑی گمراہی ہے اللہ پر تبصرے کرنے بات کی بات کے بعد ہوگی بات نہیں نا تو اللہ کی بات کو قبول کرنا ہی اسلام کی ابتدا ہے اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنا اللہ کی تقسیم پر راضی ہونا آپ کو بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی اس لیے جان سے تبصرہ کیا کرو کہ میلہ لگانے والا وہ آپ ہی ہے یہ نہ ہو کہ مسجد کے اندر جا کے خدا سے مانو اس کو اور باہر خدا کے خلاف تم جنگ کرو اندر جو اللہ ہے وہی باہر اللہ ہے جان کرنا ہاں یہ بھی بہت احتیاط کی بات ہے بس دعا کرو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے کام پسند کرنے کی اور سمجھ آ جائے اور سب سے بچو اور پسند کرو کہ بڑے بڑے پیغمبر آئے انہوں نے اس بات میں تبصرہ نہیں کیا کہ جو کچھ ہے ٹھیک ہے چلو نکلو جہاں سے نکلنے کا فکر کرو اس نے حکم دیا کہ ان کو ذرا اصلاح کر دو اصلاح کر دیا پھر زیادہ تشویش ہوئی نا یا اللہ کا ٹھیک نہیں تھا اللہ نے کہا بس تمہارا کام اتنا ہی ہے اس سے آگے تمہارا کام نہیں ہے کیا کہا آپ ان کا محاسبہ اس سے آگے نہیں کر سکتے تمہارا کام ہے کوشش کرو اور جتنی اصلاح ہو سکتی ہے کر لو دیٹ کال آگے تم چھوڑ دو آپ کو بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی پیغمبروں کو انہیں پیغمبر بڑے دوڑتے ہوئے کچھ لوگ کہ جال سے قوم جاہلون کی مجھے حوالے کر دیا آپ نے کیا کچھ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں مانتے پھر چل جاتے ہیں اور پھر گمراہ ہو جاتے ہیں پھر آتے ہیں پھر گمراہ ہو جاتے ہیں آتی نہیں جب شیطانوں کو بجاتے ہیں کہتے ہیں ہم تو وضاح کرتے ہیں مسلمانوں کا یہ کیا ہے انہوں نے کہا بات ہے کہ یہ ایسے ہی کرتے ہیں اور تم ویسے ہی کرو جیسے تم لوگ کرتے یہ ایسے کرتے جائیں گے اور تم ویسے ہی کرتے جاؤ بس اتنی سی کہانی ہے کہ وہ اپنا کام کرتے جائیں تم اپنا کام کرتے جاؤ محبت کے ساتھ ادب کے ساتھ کہ یہ نہیں میرا کہ اللہ تعالیٰ اللہ نے تمہاری مدد کرنی ہے تم نے اللہ کی کیا مدد کرنی ہے کہ یہ نہیں سمجھنا کہ تم اللہ کو سیو کر رہے ہو اللہ سیو ہی سیو ہے اچھا للہ جنود السماوات والارض آسمانوں اور زمینوں کے لشکر ہیں اس کے پاس خزانے ہیں اس لیے تمہارا اللہ کو کوئی خطرہ نہیں ہے اچھا اللہ از آل رائٹ تم اپنے آپ کو سیو کرو بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو آئندہ کے لیے یاد ہے اس لیے راستے میں کوئی نظارہ نظر آئے اللہ کی دعا مانگو یا اللہ ہمیں اچھے نظاروں والا راستہ دے ورنہ تو لوگ پتہ کیا کہیں گے پھر میں کھانا کعبہ گیا اور نہیں جی ایمان پہلے جاؤ گے یہ کیا ہوگا جیب کاٹ دی اس چاقو لے جتنی چاکر گم گئی کوئی ماری ہوئی سبزی تھا کوئی ماری آج تک درد ہو رہا ہے
وہ تو بات کرتے کوئی والی کیسے جائے لوگ کسی مسلمانوں والی حالت کھولنی تھی کسی بالکل عجیب و غریب بڑا ایمان گیا آپ آتے میرے دوسرے نے پیڑ کر ماری کہ الو کب سے تو کیا دیکھتا رہا ہے جب تو گیا جس کام کو تو وہ دیکھ یہ بات جتنی سی کہانی ہوتی ہے کہ اس لیے کسی بڑی مقدس جگہ پر جا کر ایمان جب بڑھے گا یہ کٹ ہوگا یہ یاد رکھنا یا بڑھ جائے گا یا کٹ ہو جائے گا یہ نہیں تک برابر رہ جائے اس لیے حج کرنے سے پہلے اصلاح ہو جائے تو پھر حج آپ کو مبارک دیتا ہے ورنہ حج جو ہے نا آپ کو نقصان پہنچاتا ہے تم پیسے گنتے لگ جاؤ گے کہتے وہاں پر یہ کٹ گئی اس سے 10 روپئے لیے اس سے 4 ریال لیے بس برے لحاظ سے لیے لڑکے واپس آ گئے مطلب یہ ہے گمراہ کہتے کیا ہو رہا تھا مجھے تو پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا کس طرح گیا کس طرح آیا بس ایک واقعہ ہو گیا اسلام کا واقعہ اس لیے بڑی احتیاط چاہیے اچھا بات سمجھ لو اللہ تعالیٰ سے وہ راستہ مانگو جو محویت کا راستہ ہو محویت میں نہ کوئی ظلم ہے تو نہ کوئی مظلوم ہے نہ کوئی ظالم نہ مظلوم نہ کوئی اپنا نہ کوئی بیگانہ نہ کوئی ہے نہ کوئی نہیں ہے میں بھی چلا جا رہا میں کھڑا ہوا ہوں میں حسن کی جلوہ گاہ چلتے جاؤ ہر نظارہ اس کا اپنا نظارہ ہے کہ اگر شاہین نے یا چکرے نے باختہ کو کھا لیا تو ظلم تو نہیں ہے اس کی خوراک ہے بابا رکھی گئی ہے سیف وہ تو کھائے گا آ نہیں رہا آ رہا ہے اسے یہ کھانا ہی ہے اس لیے یہ ظالم یہ مظلوم کا تصور تمہارا ہے چلنے دو تم اپنی جان میں جاؤ اس کا مطلب ہے راز کی بات جو ہے نا نامحرم کا مت بتاؤ راز میٹھی کھیر کی طرح ہے اور نامحرم کو نہ بتاؤ اس طرح ہے کیونکہ وہ نامحرم کو ہضم نہیں ہوگی بات ہاں نامحرم بات نہیں سمجھتا تم یہی بات بتاؤ نا کہ اللہ کو ماننے کی یہی شرط ہے کہ اللہ کی کائنات کو مانو کہ جو چھوٹا مبلغ ہے وہ اس بات کو نہیں سمجھے گا اگر نہیں جی صاف اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قاتل لوں تم اس کو قتل کرو یہ تو بات کی بات ہے کہ یہ واقعہ کیا ہے جب تمہاری کوئی اسٹیٹ بن جاتی ہے پھر ایک واقعہ ہے اور جب تم اپنے بھائی کو تم اس کی اصلاح کرتے ہو دین کی اصلاح کرتے ہو اور اس کے مال میں اضافہ نہیں کرتے ہو بھائی بیمار ہے آیا تمہارے پاس دوائی کا سسٹم دے تم پتا کیا تو اس کا نماز پڑھے گا کون ہے بھائی بیمار ہے تیرے پاس جو ہے پیسے دو تم نے کیا کہا نماز پڑھے گا نماز پڑھنے کا واقعہ اور ہے اور دوست کی مدد کرنا اور ہے نصیحت دینا نصیحت دینے کی بجائے سے پیسے دو جو چیز تمہارے پاس ہے آپ ایسے میرے جب تک یہ تمہیں نہیں آئے گی بات تمہیں اسلام نہیں اسلام کیا ہے دوسرے کی ضرورت کو اپنی ضرورت سمجھنا یہ اسلام ہے اسلام کسی سبق کا نام نہیں ہے کہ پڑھ کے سنا دو ایک کام ہے جو کر کے دکھا دو بس ہاں اور بولو جی صاحب بولا کرو نا بولو بولو ہاں کوئی نہیں بولو آپ بولو جی صاحب یہ آپ نے فرمایا کہ جب انسان خدا سے پا جاتا ہے تو پہلے چیز پیسے ہاں یہ پیسے بھی ناگزیر مانگو دل پذیر نہ مانگو نا ناگزیر تک مانگ لو سجا جہاں سے گزر ہو جائے گزر سے زیادہ مارکس پاس مانگو اچھا کل یا لو اپنے دوست کی ضرورت ہو ایک درویش سے کسی نے کہا کہ دیکھو تیرا کیا حال ہے کہتا میرا حال ٹھیک ہو پھر کیا ٹھیک ہے کہتا میں نے ضرورتیں اپنی اتنی کام کر لی ہیں کہ اب مجھے کوئی خطرہ ہی نہیں ہے اگر ضرورت پھیل جائے تو پیسہ ہمیشہ تنگ رہے گا ضرورت سمٹ جائے تو پیسہ کافی ہے تو اس لیے جہاں پیسے کو بڑھاؤ وہاں ضرورت کو بھی سمیٹو کوشش کرو اس کو بھی سمیٹ دے گی پیسہ جو ہے ابتلا بھی ہے اور انعام بھی ہے اللہ تعالیٰ کا فضل بھی سکھا گیا ہے اور ابتلا بھی کہا گیا ہے میں صرف یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کہیں خودکشی کرو یا غریب ہو جاؤ میں یہ کہوں کہ پیسہ ایسے نہ بنانا کہ ابتلا ہو کہیں پیسہ جو ہے نا وہ تمہارے اور حقیقت کے درمیان جو ہے حجاب نہ بن جائے
کہ پیسہ جو ہے نا آج ممکن ہے کہ پیسہ انسان کو بعض اوقات معبود تو نہیں لیکن معبود ہو جاتا ہے. اس لیے اس بات سے بچنا چاہیے کہ یہ شرک نہ ہو جائے، پیسے سے محبت بڑھ نہ جائے. ضرورت کے لیے رکھو. ثبوت اس کا کیا ہے؟ وہ شخص جس کا پاس پیسہ آنا اور پیسے کو جانے میں اس کے مزاج میں فرق نہ ہے، وہ آدمی سے بس ثبوت ہے کہ جتنا پیسہ آ جائے خوشی ہے، اتنا ہی چلا جائے پھر بھی خوشی اتنی ہے. اس لیے حاصل اور اس کی روانگی میں فرق میں محسوس ہے کہ افسوس کر بیٹھا کیا کہتے پیسہ خرچ ہو گیا، کل کچھ کہ آ گیا برابر کا پیسہ، سمجھو کہ ابھی اصلاح نہیں ہوئی ہے. اس لیے اس کی اصلاح ہونی چاہیے. پیسہ آخر پیسے کی خوبی ہے، پیسہ سوائے اس کے کہ خرچ کے وقت اپنی افادیت دیتا ہے اور اس کی افادیت کو نہیں. یہ ایسی چیز ہے کہ رخصت ہوگی تو فائدہ ہو جائے گی، خالی پیسے کے تو فائدہ کو نہیں ہے. رخصت ہوگی تو فائدہ ہو جائے گی. اس کی افادیت بھی رخصت میں ہے. خالی گنتی کو اگر تم پیسہ سمجھ رہے تو وہ پیسہ نہیں ہے، ایسا کسی اور کام کا نام ہے. جو یہ رقم جائے گی تو وہ کام ہوگا. اس لیے پیسے سے محبت کی بجائے کام کو دیکھو، اور وہ کام اللہ چاہے مفت کرتا ہے جو پیسے سے ہوتا ہے. پیسہ انسان کو بہت کچھ دیتا ہے، بہت کچھ دیتا ہے، لیکن بے اولاد انسان کو اولاد نہیں دیتا. بیٹیوں والوں کو بیٹا نہیں دیتا. پیسہ آسانی نہیں دیتا، دل میں سکون نہیں دیتا. بہت کچھ دیتا ہے تو حج کا سفر دے دے گا لیکن حج کا نتیجہ نہیں دے گا. نتیجہ بعض اوقات جو ہے نا غریب آدمی جہاں بیٹھے وہ لے سکتا ہے. اس لیے پیسے کو بہت کچھ سمجھو لیکن سب کچھ نہ سمجھو. یہ میرا مطلب ہے. باقی دعا کرو. حافظ صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلغكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت